الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے بروز محشر کے 5 سوالات سے آگاہ فرمایا میرے غلاموں، لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامتی حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتا اے بندے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے، کن کاموں میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے، بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت بھی کی ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے گجرے بھی پیش کیے تھے یا نہیں، بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا بھی دیا تھا یا نہیں، جس نظام کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دیں، صحابہ نے اپنا مال و متاع، اپنی عزتیں جس مقصد کے لیے قربان کر دیں، بتا تم نے بھی اپنی عمر میں ایسا کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ وان شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا بتا اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی ہے، ہم نے جو تمہیں طاقت عطا فرمائی تھی، توانگی عطا فرمائی تھی اور تمہیں بھرپور جوانی عطا فرمائی تھی، بتا اپنی جوانی میں شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کے لیے کیا کیا، یا اپنی اس طاقت کے بل بوتے پر غرباء، مساکین اور یتامہ پر ظلم و ستم کرتا رہا، بتا اپنی اس جوانی میں کیا کام کیا تھا۔ اور تیسرا سوال ہوگا وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا مال کیسے کمایا اور کن کاموں میں صرف کیا، اپنے مال کی کمائی کے ذرائع کیا تھے، اس معیشت کے لیے کہاں کہاں تک گیا اور کیسے مال کماتا رہا اور کن کاموں میں صرف کیا، کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی صرف کیا، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، مساجد و مدارس کی تعمیر کے لیے خرچ کیے، بتا اپنا مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور پھر سوال ہوگا کہ ماذا عمل فیما علما، بتا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اب دیکھیے ہر بندہ کم از کم اتنا تو جانتا ہے کہ پنجگانہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر اس نے کہاں تک عمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نواہی ہیں، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، تو نے اپنی زندگی میں ان کاموں سے کس طرح نفرت کی ہے، کہاں تک ان کاموں سے باز رہا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہاں تک ان کو ادا کیا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو جائے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔